السلام علیکم دوستو، کتاب کارواں میں خوش آمدید۔ کیا آپ کبھی اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کیا آپ فیصلے اس لیے بدل لیتے ہیں کہ کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے؟ اگر ہاں، تو آج کی کتاب آپ کے لیے ہے۔ دا کریج ٹو بی ڈس لائکڈ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ خوش رہنے کے لیے سب کو خوش کرنا ضروری نہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ کتاب ہمیں زندگی، آزادی اور خود اعتمادی کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ کتاب کا خلاصہ: یہ کتاب جاپانی مصنفین ایچیرو کشیمی اور فومیتاکے کوگا نے لکھی ہے اور یہ مشہور ماہر نفسیات الفریڈ ایڈلر کے نظریات پر مبنی ہے۔ کتاب ایک مکالمے یعنی ڈائیلاگ کی شکل میں لکھی گئی ہے جس میں ایک فلسفر اور ایک نوجوان آپس میں زندگی کے مشکل سوالات پر بات کرتے ہیں۔ ماضی آپ کی زندگی کو کنٹرول نہیں کرتا۔ یہ کتاب ہمیں سب سے پہلے ایک بہت بڑا اور چونکا دینے والا خیال دیتی ہے۔ انسان ماضی کا قیدی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے مقصد کے مطابق جیتا ہے۔ عام طور پر ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ میں ایسا ہوں کیونکہ میرا بچپن مشکل تھا۔ میں آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ میں ناکام ہو چکا ہوں۔ میں لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے دھوکہ ملا تھا۔ ہم اپنی موجودہ حالت کی ذمہ داری ماضی پر ڈال دیتے ہیں۔ لیکن ایڈلر کی نفسیات اس سوچ کو مکمل طور پر چیلنج کرتی ہے۔ ایڈلر کے مطابق واقعات خود ہماری زندگی کو کنٹرول نہیں کرتے، بلکہ ہم ان واقعات کو جو معنی دیتے ہیں وہی ہماری زندگی کی سمت طے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دو لوگ ایک ہی طرح کے مشکل بچپن سے گزرتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں کمزور ہوں اس لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسرا شخص کہتا ہے کہ میں مضبوط ہوں کیونکہ میں مشکلوں سے گزر کر آیا ہوں۔ واقعہ ایک ہی ہے، لیکن نتیجہ مختلف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کی سوچ اور مقصد مختلف ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مقصد سے کیا مراد ہے؟ کتاب کے مطابق ہم اپنے رویے ماضی کی وجہ سے نہیں اپناتے بلکہ اس مقصد کی وجہ سے اپناتے ہیں جو ہم لاشعوری طور پر چن لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص لوگوں سے بات نہیں کرتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بچپن میں نظر انداز کیا گیا تھا۔ لیکن ایڈلر کے مطابق اصل مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ناکامی یا رد کیے جانے سے بچنا چاہتا ہے۔ اسی طرح ایک غصہ کرنے والا شخص کہتا ہے کہ مجھے غصہ آتا ہی ہے، لیکن ایڈلر کے مطابق وہ غصہ استعمال کرتا ہے تاکہ دوسروں پر کنٹرول قائم رکھ سکے۔ یہ بات سننے میں سخت لگ سکتی ہے، لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہی سوچ ہمیں اختیار اور طاقت دیتی ہے۔ اصل آزادی تب ملتی ہے جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ وہ اپنے رد عمل کا خود ذمہ دار ہے اور وہ آج بھی نیا فیصلہ کر سکتا ہے۔ جب انسان یہ ذمہ داری قبول کر لیتا ہے تو وہ بہانوں سے آزاد ہو جاتا ہے، وکٹم مائنڈ سیٹ سے باہر آ جاتا ہے اور اپنی زندگی کی باغ ڈور خود سنبھال لیتا ہے۔ ماضی کو الزام دینے سے وقتی طور پر سکون تو مل جاتا ہے، لیکن حال کو بدلنے کی طاقت صرف ذمہ داری لینے سے آتی ہے۔ یہ کتاب یہ نہیں کہتی کہ درد حقیقت نہیں تھا یا تکلیف اہم نہیں تھی، بلکہ یہ کہتی ہے کہ درد کے باوجود آپ کے پاس آج بھی انتخاب موجود ہے۔ آپ ماضی کو زنجیر بھی بنا سکتے ہیں اور سیڑھی بھی۔ یہ فیصلہ مکمل طور پر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ماضی آپ کو متعین نہیں کرتا، آپ کی سوچ اور آپ کا مقصد آپ کو متعین کرتا ہے۔ آپ آج بھی اپنی کہانی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ بدلنے کے لیے وقت نہیں، ہمت چاہیے۔ 2. خوشی ایک انتخاب ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ مانتے ہیں کہ خوشی باہر سے آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب حالات بہتر ہوں گے تو ہم خوش ہوں گے، جب پیسے آ جائیں گے، رشتہ مل جائے گا، نوکری اچھی ہو جائے گی یا لوگ ہمیں سمجھنے لگیں گے تو ہم خوش ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کتاب اس سوچ کو جڑ سے ہلا دیتی ہے۔ ایڈلر کے مطابق خوشی کسی خاص حالت یا کامیابی کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک فیصلہ ہے جو انسان اپنے اندر کرتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ہم اکثر خوش نہ ہونے کو ایک بہانہ بنا لیتے ہیں۔ ہم لاشعوری طور پر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں ناخوش رہنا ہے، کیونکہ ناخوش رہنے میں ہمیں ہمدردی ملتی ہے، توجہ ملتی ہے یا ذمہ داری سے بچنے کا موقع مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اس لیے خوش نہیں ہوں کیونکہ میری زندگی میں مسائل ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسائل ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ کوئی انسان مسائل کے باوجود خوش رہنے کا انتخاب کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ کتاب کے مطابق خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں کوئی مسئلہ نہ ہو، بلکہ خوشی کا مطلب یہ ہے کہ انسان مسائل کے ساتھ جینا سیکھ لے اور پھر بھی زندگی کو قبول کرے۔ ایڈلر یہ بھی کہتے ہیں
کہ انسان اس وقت ناخوش رہتا ہے جب وہ خود کو دوسروں سے موازنہ کرتا ہے۔ جب ہم اپنی قدر اس بنیاد پر طے کرتے ہیں کہ ہم دوسروں سے آگے ہیں یا پیچھے، تو ہم کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے۔ خوشی تب آتی ہے جب انسان مقابلہ چھوڑ دیتا ہے اور خود کو جیسا ہے ویسا قبول کر لیتا ہے۔ کتاب یہ سکھاتی ہے کہ خوشی کوئی انعام نہیں جو مستقبل میں ملے گا، بلکہ یہ ایک حالت ہے جسے آپ آج بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ خوش رہنا اس کی اپنی ذمہ داری ہے، تو وہ دوسروں کو الزام دینا چھوڑ دیتا ہے اور اپنے اندر تبدیلی لانا شروع کر دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خوشی حالات بدلنے سے نہیں آتی، بلکہ سوچ بدلنے سے آتی ہے، اور یہ سوچ بدلنے کا فیصلہ ہر انسان خود کرتا ہے۔ 3. ذمہ داریوں کی تقسیم۔ اس کتاب کا سب سے عملی اور زندگی بدل دینے والا تصور ذمہ داریوں کی تقسیم ہے۔ ایٹلر کے مطابق دنیا میں ہر کام کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن ہم اکثر اپنی ذمہ داری اور دوسروں کی ذمہ داری کو آپس میں گڈ مڈ کر دیتے ہیں۔ یہی الجھن ہماری زیادہ تر پریشانیوں کی وجہ بنتی ہے۔ مثال کے طور پر، آپ محنت کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم اکثر دوسروں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، برا نہ مان جائیں یا ہمیں غلط نہ سمجھ لیں۔ اسی خوف کی وجہ سے ہم اپنی بات نہیں کہتے اور اپنی مرضی سے نہیں جیتے۔ کتاب کہتی ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں سیکھتے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، تب تک آپ آزاد نہیں ہو سکتے۔ جب انسان ذمہ داریوں کی صحیح تقسیم سیکھ لیتا ہے، تو اس کی زندگی سے خوف، شرمندگی اور حد سے زیادہ سوچنا آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ 4. ناپسند کیے جانے کی ہمت۔ کتاب دا کریج ٹو بی ڈس لائکڈ کا عنوان ہی اس کے سب سے اہم پیغام سے جڑا ہوا ہے۔ یہ پیغام یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی اس طرح جینی چاہیے کہ دوسروں کی رائے آپ کے فیصلوں کو کنٹرول نہ کرے، اور اس کے لیے انسان میں ناپسند کیے جانے کی ہمت ہونی چاہیے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا انسان وہ ہے جسے سب پسند کریں، جس کی تعریف ہو اور جس سے کوئی ناراض نہ ہو۔ یہ سوچ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی رائے نہ دیں، اپنی خواہشات دبائیں اور اپنی اصل شخصیت کو چھپا لیں۔ لیکن کتاب کہتی ہے کہ اگر آپ سب کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ آہستہ آہستہ خود سے بے وفائی کرنے لگیں گے۔ آپ اپنی زندگی دوسروں کی توقعات کے مطابق جینے لگیں گے، نہ کہ اپنی سچائی اور اصولوں کے مطابق۔ ہر انسان کی سوچ، اقدار اور توقعات الگ ہوتی ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ سب کی توقعات پوری کر سکیں۔ اگر آپ یہ کوشش کریں تو ہمیشہ تھکے رہیں گے، بے سکون رہیں گے اور اپنی خوشی قربان کر دیں گے۔ جب آپ اپنی زندگی اپنی اقدار اور اصولوں کے مطابق جینا شروع کرتے ہیں، تو لازمی ہے کہ کچھ لوگ آپ کو ناپسند کریں گے۔ کچھ لوگ آپ کی رائے یا فیصلوں سے متفق نہیں ہوں گے، اور کچھ لوگ آپ کو خود غرض یا ضدی سمجھیں گے۔ لیکن یہ ناپسندیدگی اس بات کی علامت نہیں کہ آپ غلط ہیں، بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اپنی راہ پر ہیں اور دوسروں کی توقعات کے قیدی نہیں رہے۔ کتاب یہ بھی سکھاتی ہے کہ ناپسند کیے جانے سے ڈرنا چھوڑنا ہی اصل ہمت ہے۔ یہ ہمت انسان کو اندرونی سکون دیتی ہے، کیونکہ اب وہ دوسروں کی رائے کے غلام نہیں رہتا۔ وہ جان لیتا ہے کہ دوسروں کی ناپسندیدگی اس کی اصل قدر یا کامیابی کا فیصلہ نہیں کرتی۔ ایڈلر کے مطابق ناپسند کیے جانے کی ہمت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کے جذبات کی پرواہ نہ کریں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، اپنے اصولوں کے مطابق عمل کریں اور یہ سمجھیں کہ دوسروں کی رائے ان کی ذمہ داری ہے، آپ کی نہیں۔ جب انسان یہ ہمت پیدا کر لیتا ہے تو وہ پہلی بار واقعی آزاد محسوس کرتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ خوشی اور سکون دوسروں کی تعریف حاصل کرنے میں نہیں، بلکہ اپنی سچائی کے مطابق جینے میں ہے۔ اس کے ساتھ وہ اندرونی طاقت اور اعتماد حاصل کرتا ہے جو اسے زندگی میں بڑے فیصلے کرنے اور اپنے مقصد کے پیچھے چلنے کے قابل بناتا ہے۔ 5. کمیونٹی اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونا۔ کتاب دا کریج ٹو بی ڈس لائکڈ صرف یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنی خوشی کے لیے خود پر توجہ دیں۔ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، اور اصل سکون اور اطمینان تب ملتا ہے جب ہم دوسروں کے لیے بھی مفید ہوں۔ ایٹلر کے مطابق
انسان فطری طور پر معاشرتی مخلوق ہے۔ ہمیں اس وقت حقیقی خوشی محسوس ہوتی ہے جب ہمیں یہ لگے کہ ہم کسی کمیونٹی یا کسی فرد کے لیے قیمتی ہیں۔ یہ احساس صرف اپنے لیے جینے یا خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے سے نہیں آتا، بلکہ دوسروں کے لیے کچھ کرنے سے آتا ہے۔ اکثر ہم اپنی قدر اور اہمیت اس بات سے ناپتے ہیں کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں یا نہیں، کہ ہم زیادہ کامیاب ہیں یا زیادہ جانکار۔ لیکن کتاب اس سوچ کو بدلتی ہے اور کہتی ہے کہ اصل قدر اور خود اعتمادی مقابلہ جیتنے یا سب سے آگے ہونے میں نہیں، بلکہ دوسروں کے لیے فائدہ پہنچانے میں ہے۔ جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی موجودگی کسی کے کام آ رہی ہے، کسی کی مدد کر رہی ہے یا کسی کی زندگی آسان بنا رہی ہے، تو آپ کے اندر ایک فطری خوشی اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ یہ احساس آپ کو تنہائی، بے مقصدی اور مایوسی سے نکال کر زندگی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر سوچیں، آپ نے کسی دوست کی مدد کی، کسی کے مسئلے کو حل کرنے میں وقت دیا یا کسی کو حوصلہ دیا۔ اس چھوٹی سی حرکت سے آپ کو ایک اندرونی خوشی ملتی ہے، جو پیسہ، شہرت یا تعریف سے کہیں زیادہ پائیدار اور مضبوط ہوتی ہے۔ یہی اصل سکون اور خود اعتمادی ہے جس کی تلاش ہر انسان کرتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ معاشرے میں اپنا حصہ ڈالنا اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونا نہ صرف دوسروں کی زندگی بہتر بناتا ہے، بلکہ آپ کی اپنی زندگی کو بھی معنی اور مقصد سے بھر دیتا ہے۔ یہ انسان کو اندر سے مضبوط اور مطمئن بناتا ہے اور اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ سب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آخرکار، ایڈلر کا مقصد یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ خوشی اور سکون خود غرضی یا ذاتی کامیابی میں نہیں، بلکہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونے اور کمیونٹی میں اپنا حصہ ڈالنے میں چھپی ہوئی ہے۔ حتمی پیغام اور خلاصہ۔ اس کتاب کا اصل پیغام بہت سادہ مگر بہت گہرا ہے۔ آپ ماضی کے غلام نہیں ہیں۔ آپ خوشی کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ آپ دوسروں کی رائے سے آزاد ہو سکتے ہیں اور آپ اپنی زندگی اپنی اقدار کے مطابق جی سکتے ہیں، چاہے اس کی قیمت ناپسند کیے جانا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آپ پر تنقید نہ کرے، بلکہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ تنقید کے باوجود آپ خود سے سچے رہیں۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ خوشی، آزادی اور سکون باہر نہیں بلکہ ہمارے اپنے فیصلوں میں چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یہ سمری پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی زندگی بدل دینے والی کتابوں کے خلاصے آسان اور دوستانہ انداز میں ملتے رہیں، تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی کس کتاب کی سمری چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، سب کو خوش کرنا ضروری نہیں، لیکن خود سے سچا ہونا ضروری ہے۔ اللہ حافظ اور اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔